اور اس کی شروعات آج سے نہیں ہے, اس کی شروعات کل سے نہیں ہے. آپ لوگ ہنری کسنگر کی بک ہے دا ورلڈ آرڈر, کبھی اس بک کو پڑھیے. 1618 سے 1648, 1618 سے 1648 میں یورپ کے اندر گورے گوروں سے لڑتے تھے, عیسائی عیسائیوں سے لڑے, کیتھولکس ورسس پروٹسٹنٹ میں زبردست جنگیں ہوئی, خوب قتل و غارت گری ہوئی ان کی آپس میں. 30 سال کی جنگ کے بعد ان کو عقل آئی, ان لوگوں کو, کس کو؟ عیسائیوں کو عقل آئی اور بولے کہ ہم زندگی بھر ایسا لڑنے سے اس کا حل نہیں نکلنے والا ہے. کیوں؟ لڑائی کس بات کی ہو رہی تھی؟ پروٹسٹنٹ بولتے تھے ہمارا جو عقیدہ ہے ساری دنیا اس کے اوپر ہی چل سکتی تو امن آئے گا. کیتھولکس بولتے تھے ہمارے عقیدے پر چلے گی تو امن آئے گا. یہ ٹکراؤ عقیدے کے بنیاد پہ شروع ہوا اور آپس میں خوب قتل و غارت گری کرے لوگ. 30 سال کے بعد عقل آئی, بولے کہ نہیں اب بند کریں گے قتل و غارت کی, اور ایک نتیجے پر پہنچے. اس نتیجے کا نام کیا ہے؟ اس کو بولتے ویسٹ فیلین پیس ٹریٹی. ویسٹ فیلیا علاقے کا نام ہے یورپ کے ایک, وہاں پر یہ معاہدہ کرے. کیا معاہدہ کرے؟ چلو ہم ایک معاہدہ کریں گے. یہ کیوں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہے, یہ بتانے کو کہ یہ جو مسئلے آ رہے ہیں نا آپ کو, یہ مسئلے ختم ہونے والے نہیں ہیں, اور یہ مسئلے اچانک نہیں آ گئے. ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات آ گئے, ہر چیز پلاننگ کے ساتھ ہو رہی. ایک کانسپیریسی تھیوری بولتے اس کو, سازشوں کی تھیوری. ہو سکتا ہے کئی ایسے تھیوریز غلط ہوں گے, لیکن ہر سازش کی تھیوری غلط ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خاص طور پر اتنی عقل نہیں ہے اس امت کو. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جیسی عظیم ذات مبارک کائنات کی اللہ کے بعد, اس اتنی پیاری ذات مبارک کے خلاف سازش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہی مکہ چھوڑنا پڑا نا؟ جب مدینے کو پہنچے تو کیا وہاں پر یہودیوں نے سازش نہیں کی؟ کیا جنگ بدر اور جنگ احد سازش کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہودن خاتون جس نے, اس عورت نے زہر دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں, کیا وہ سازش نہیں تھی؟ کیا احزاب کے موقع پر سازش نہیں ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ میں کیوں بولتے جا رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تاکہ آپ کو مجھے یہ احساس ہو اتنی پیاری ذات مبارک کو ختم کرنے کی سازش کی جاتی تو آپ کے میرے جیسوں کے خلاف کیسا نہیں ہوتی سازش؟ کئی زمانے سے سازشیں ہیں, لیکن ہمارے امت کے جو یونیورسٹی کالجوں میں پڑھتے لکھتے نا, ان کو کیا رہتا معلوم؟ ان کو ایک ڈیزائن پہ پڑھائے برا. ان کی نظر میں یہ آج پوری امت کا دماغ کیا بنا دیا ہے. آج امت کی پس حالی, یہ گراوٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے امت کی گراوٹ کی بول رہے ہیں؟ ایجوکیشن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یہ ایجوکیشن سیکنڈری ہے, پہلا. لیکن آپ کے دماغ میں ہے ہی نہیں یہ بات. آج آپ کے دماغ میں بھی بیٹھ چکا ہے. عام مسلمان 99% کنوینسڈ ہے. میں چونکہ یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل نہیں کرا, سب سے پیچھے ہوں, اس لیے گراوٹ ہے. اور آپ جب یونیورسٹی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے تو ایسی سازشیں ہیں جہاں آپ کو کرنے نہیں دیا جاتا. لیکن ہم یہ سازش سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. آج آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رکانے کے 50 طریقے ہیں ان کے پاس. 50 الزامات لگا کر آپ کو رکا دیں گے. یا تو آپ ان کے ہو جاؤ اس دین کو چھوڑ کر, یا اگر اس دین پر ہے تو ان کے کمپٹیشن میں آگے بازو مت ٹھہرو. یہ سب سازشیں, اور ایسی ہی سازشیں جو پوری دنیا میں چل رہی ہے. اس کی شروعات 1648 کے بعد ہوئی. 1648 کے بعد جب ویسٹ فیلین پیس ٹریٹی ہوئی, اس پیس ٹریٹی میں یہ طے کیا گیا کہ آج کے بعد یورپ کے جو ممالک ہیں وہ لوگ اس معاہدے پر پہنچیں گے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے عقیدوں اور مذہب کی بنیاد پہ. کون سی بنیادوں پر جنگ نہیں ہوں گی ہماری؟ دوسرے کسی وجہ سے بھی جنگ نہیں کریں گے. اور ہر ملک کی جو باؤنڈری ہے, جیوگرافی ہے, وہ جیوگرافی کی اندر کی حکومت اس ملک کے لیے جو بھی طے کرے گی ہم کہیں گے وہ بالکل صحیح ہے تمہارے لیے, چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. جنگ نہیں کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر انہوں بولے 2+2 5 ہے تو ہم بولیں گے بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ, 2+2 5 ہے. وہاں کی قوم بول رہی ہے ارے سر 4 ہے, تو قوم کو بولیں گے چپ بیٹھو اور مانو حکومت جو بول رہی تمہاری. سمجھ میں آیا؟ یہ دوسری ان کی اس کے اندر ٹریٹی کا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ, جتنے
عوام ہے جتنی عوام, یہ پوری عوام کے لیے لازم ہے کہ وہ حکومت جو بولے اس کی اتباع میں آ جائے. اگر حکومت کی اتباع میں نہیں آئے گی تو ان کو غدار مانا جائے گا. انہوں بات صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں کی اہمیت نہیں ہے, حکومت جو طے کری اس کے خلاف گئے یہ غدار ہے. یہ طے ہوا. تھامس ہاب نامی, اس کو فادر آف ماڈرن ڈے پولیٹیکل فلسفی بولتے ہیں. آج کی جو پوری سیاست چل رہی دنیا میں اس کا فادر بولتے ہیں اس کو, ماڈرن ڈے پولیٹیکل فلسفی کا. انہیں اس پورے ٹریٹی کو سوشل کانٹریکٹ بولا. کیا بولا اس کو؟ سماجی معاہدہ. اس سماجی معاہدے میں انہیں بتایا ایک ہوتی گورنمنٹ اور ایک ہوتے عوام, یہ دونوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہو رہا. کیا معاہدہ ہے؟ عوام کیا کریں گی؟ حکومت کو چن کے لائیں گی. ڈیموکریسی میں یہی ہو گیا. جیسے ہی حکومت آ گئی, حکومت کیا کریں گی؟ حکومت کو لائے کون؟ لیکن ایک بار حکومت بن گئی تو حکومت بننے کے بعد حکومت عوام کے لیے طے کریں گی, اور اب عوام کچھ بھی نہیں بول سکتی اس کو. تم لائے, تم ہمارے کو ہمارا اپنا ابا بنائے, تو اب بچے بن کے ہماری بات سنو. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد کیا بنے؟ اگر قوم کو لگے, عوام کو لگے حکومت بہت ستاری, تو پھر وہ جو الیکشن کا ٹائم آئیں گا نا, بدل لو اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے سوشل کانٹریکٹ. لیکن آپ بغاوت کر رہے ہیں اگر جو حکومت وقت کی ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں, تو یہ طے ہو گیا ان کے پاس. تو ڈیموکریسی تو مذاق ہے نا. ڈیموکریسی میں تو کچھ کرے, ارے آپ ووٹ ڈالے تو انہوں آئے, اس کے بعد 5 سال کھندل کے نچائے. یہی ہوا نا ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ, یہ پورے چیزیں آ گئے. اسی طریقے سے جب یہ شروع ہوا تو جب کبھی اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا برٹش اٹھائے. انگریز جب ساری دنیا پہ گئے کولونائز کرے دنیا کو, تو دنیا کے ممالک میں اپنی حکومت کو ہم تمہارے بھلا سوچ سکتے, اس کے علاوہ کوئی نہیں سوچ سکتے. نہیں مانے ہماری بات, تم غدار ہے ہمارے, اور غدار ہے تو اب پھر جنگ آزادی ہوں گی. جہاں کہیں گئے, ہندوستان آئے تو یہاں ایک جنگ آزادی ہوئی, امریکہ گئے تو وہاں ایک جنگ آزادی, انڈیپینڈنٹ وارز ہوئے. جب انڈیپینڈنس دینے کا وقت آ گیا تو ان لوگوں نے طے یہ کیا کہ انڈیپینڈنس ہم اس کنٹری کے اسی طبقے کے حوالے کر کے جائیں گے حکومت کو. انڈیا میں انڈیپینڈنس دینا ہے تو انڈیپینڈنس اس کنٹری کو دیتے وقت اس کنٹری کے ان لوگوں کو ہی حکومت ہاتھ میں دیں گے جو ویسٹ فیلین پالیسیز کو مانیں گے, کوئی دوسروں کو نہیں دیں گے. انہوں مانے نہیں مانے, ہمارے ہم جس کو فلسفی بول رہے ہیں پولیٹیکل, مانے تو انہوں اب حکومت کر سکتے یہاں پہ. تو اسی کانسیپٹ پر حکومت دینی ہے. اس کے تحت جو ریولوشن بہت تیزی سے مذہبوں کے خلاف آیا وہ 1789 سے 1799 کا جو فرینچ ریولوشن ہے اس کی وجہ سے آیا. فرانس کا جو انقلاب آیا, فرانس کے اندر جان جیک روسو, آپ اس کو لکھتے وقت انگلش میں جان جیکویس رویزویو لکھتے, پڑھتے وقت اس کا جو پروننسیشن ہے جان جیک روسو پڑھتے اس کو. اس کو جو ہے فرانس کے انقلاب کا باپ مانتے فکری. انہیں کیا بولا, دنیا میں جو کچھ چل رہا, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے اکانومی ہو, معیشت ہو, چاہے مذہب ہو, whether it is politics, whether it is religion, whether it is economy, everything is a fraud, everything needs to be replaced. کیا بولا انہیں دنیا میں؟ کب؟ 1789 میں بولا جو کچھ دنیا میں چل رہا, سیاست, مذہب اور معیشت, یہ تینوں چیزیں دھوکہ ہیں, اور یہ پورے دھوکے باز ہیں دنیا میں جتنے ہیں. ان سب کو انقلابی طور پہ ختم کرو اور ایک نیا ایک حکم نامہ لاؤ, اس کو بولتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر. اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں یہ طے ہوا کہ ریلیجن جو بھی مانتا انہیں سوائے گھر کے باہر نہیں نکلنا ریلیجن کا نام لے کے. یہ یہاں سے بیماری شروع ہوئی پوری. اور 1799 کے بعد جو جتنے دنیا میں ریولوشنز ہیں میکسیمم, وہ پورے کے پورے ریولوشنز فرینچ ریولوشن کی کاپی تھی.
جس میں مسلم دنیا کے اندر فرینچ ریولوشن کی کاپی کے طور پر جو سب سے پاورفل امپیکٹفل ریولوشن آیا وہ ایران کا 1979 جنوری کا ریولوشن ہے. کیونکہ آیت اللہ خمینی فرانس کے اندر ہی ایگزائلڈ تھے, وہیں رہ رہے تھے, اور وہی نظریے کے اوپر فرانس کا ریولوشن آیا. حال میں جتنا عرب اسپرنگ ہوا اسی نظریے کے ساتھ ہوا. فرینچ ریولوشن جو ہے اس کو ختم کرو, ایک نئی چیز لاؤ, از اے نیو ورلڈ آرڈر. اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ مذہب ایک نشہ ہوتا تو قوم کو یہ نشہ اپنے گھروں میں لینے دو, اس کو باہر نہیں لانا ہے. تو آپ آج جتنے حملے دیکھ رہے ہیں یہ پورے کیا ہے؟ پری پلانڈ ہے. ایسا راتوں رات اٹھ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایک پورا سسٹم ورک کر رہا ہے اس کے خلاف. صرف وینٹیلیٹر پہ کون ہے؟ جو کام ہم کو دعوت کا کرنا تھا نہیں کرے, یہ نتیجے پہ آ گئے. سمجھ گئے؟ تو یہ ایک سازشیں ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ اب کب کام کریں گے یہ دیکھنا ہے اصل میں, اور آپ اور میرے کام کرنے نہیں کرنے سے کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. ہم رہیں نہ رہیں, اسلام اللہ غالب کرنے والے ہیں. آپ جتنے دن میں تھے دنیا میں اس وقت آپ اسلام کا ساتھ دیے یا نہیں دیے اس کی اہمیت ہے. اور اگر آپ بولے میں اسلام کا ساتھ تو نہیں دیا, میں خاموش تھا, تب بھی آپ اسلام کے خلاف تھے اس زمانے میں.